شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج 11ویں تراویح اور اس تراویح میں آپ نے 11ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ 11ویں پارے کے شروع میں جو سورہ توبہ یا سورہ براءہ جسے کہتے ہیں اسی کا بقیہ حصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس مکمل ہے اور بالکل آخر میں چند آیتیں سورہ ہود کی ہیں۔ یہ پوری جو ہے 11ویں پارے کے تعلق سے بات ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 11ویں پارے کے شروع میں جو باتیں ہیں وہ منافقین سے تعلق رکھتی ہیں، اور منافقین کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے جو ہے ان کی ایک ایک برائیاں گنائی ہیں۔ تو اس میں سے ایک برائی جس کا ذکر بالکل پارے کے شروع میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے نا تو یہ آ کر کے عذر بہانے پیش کریں گے۔ ایک علامت بتائی ہے، ایک صفت بتائی ہے منافقین کی۔ منافقین جب جہاد کا حکم ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں قتال کا حکم ہوتا تھا، نکلنے کا حکم ہوتا تھا، تو آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جھوٹے عذر بہانے پیش کیا کرتے تھے کہ میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ تو یہ منافقین کی علامت مانی جاتی تھی، ان کی صفت مانی جاتی تھی کہ وہ جھوٹے عذر اور بہانے پیش کرتے تھے تاکہ ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور دشمن سے لڑنے، قتال کرنے سے چھٹی مل جائے اور وہ لوگ اس میں شرکت سے بچ جائیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ جھوٹے بہانے کرتے تھے۔ اس کو جھوٹ بولنا، جھوٹے بہانے کرنا، یہ منافقین کی ایک علامت مانی جاتی ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع کی اصل میں یہ آیتیں، آج کے درس میں آپ کے سامنے غزوہ تبوک کے بارے میں بھی باتیں آئیں گی، کیونکہ اس کے تعلق سے بھی کچھ آیتیں ہیں جو اسی سے متعلق ہے، اور یہ بھی پورا اسی سے تعلق ہے۔ منافقین کا یہ طرز عمل آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے بچے جو سنتے ہیں خاص طریقے سے ان کے لیے یہ باتیں کہ یاد رکھیے، ہمیشہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جو سچائی ہوتی ہے اسے بیان کر دیتے ہیں، جو حق ہے اسے ذکر کر دیتے ہیں، جو صحیح وجہ تھی ان کے پیچھے رہ جانے کی یا حاضر نہ ہونے کی وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، وہ جھوٹے بہانے نہیں تراشتے۔
اور جھوٹے بہانے وہ لوگ پیش کرتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، وہ چاہے نفاق عقیدے کا ہو یا عمل کا نفاق ہو، لیکن جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہی جھوٹے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ حق بات جب آدمی بولتا ہے نا تو کبھی ایک مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، چلو سچ بول دیا تو پھر دوبارہ آدمی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جو جھوٹے بہانے کرتے ہیں تو کبھی ان کی نانی مرتی ہے تو کبھی دادی مرتی ہے، کبھی چچا بیمار ہوتے ہیں، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، تو ہمیشہ انہیں نئے نئے بہانے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے۔ حق بات بولنے والا، ہاں بھائی غلطی ہو گئی، سستی تھی میری جس کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا، واقعی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کا جب اعتراف کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کو سستی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ تو غزوہ تبوک میں اصل میں ایسا ہوا تھا، اس موقع پر ہوا تھا، اس کا ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس غزوے سے تو منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے آ کر کے جھوٹے انہوں نے عذر پیش کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، اسی کا ذکر ہے اس میں۔ لیکن 3 صحابہ جو سچے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، یہ جو صحابہ سچے تھے انہوں نے آ کر کے سچائی بیان کر دی کہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، یہ ہماری سستی تھی، اس سستی کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان ہے، انسانوں سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، سستی تھی جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، بیان کر دیا، جو حق تھا اسے ظاہر کر دیا۔ 3 صحابہ تھے، وہ مشہور جو ہے وہ صحابہ ہے، ان کی سچائی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آدمی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد جب اس کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز وہ بھی بہت پسند آتی ہے، اور اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا اور قیامت تک لوگ ان کا ذکر سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ آج ہم لوگ بھی دیکھیے ان 3 صحابہ کے بارے میں یہاں ذکر کریں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے، مشہور صحابی، سچے لوگ، ایمان کی پختگی تھی، چاہتے تھے جانا، لیکن کیا ہوا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر تو میرے پاس ہر طرح کی سہولت بھی تھی، سواری کا بھی انتظام تھا، جانے کے لیے بالکل ہر چیز جو ہے تیار تھی، لیکن برا ہو شیطان کا ایک بڑا ہتھیار ہے جس سے وہ ہم انسانوں کو شکار کرتا ہے، وہ ہتھیار عربی میں اس کو تسویف کہا جاتا ہے۔ تسویف کا مطلب ہوتا ہے، سوفہ عربی میں کہتے ہیں کر لوں گا، وہ آ کر کے شیطان دل میں بات ڈال اتنی جلدی کیا ہے، ہو جائے گا، کر لوں گا۔ بچے بھی ہمارے آج کل ہم ان سے کچھ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کر لوں گا، تو یہ جو ہے نا اصل میں شیطان کا یہ ہتھیار ہے۔ میں اپنے بچوں سے خاص طریقے سے کہنا چاہ رہا ہوں جو یہاں پر ہے کہ کبھی بھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، میں تو جلدی تیار ہو کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، ہمیشہ یہی سوچتے رہے یہ، اور اسی وجہ سے سستی بڑھتی گئی۔ جب بھی دل میں آئے کر لوں گا تو سمجھ جائیے کہ سستی آئے گی۔ ہمیشہ دل میں کیا آنا چاہیے، کر لوں گا نہیں، ابھی کر رہا ہوں، آگے کا نہیں کبھی بھی، ابھی فوراً یہ چیز کروں گا۔ بہت مشہور ہے یہ باتیں کہ کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، کبھی بھی کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا نہیں، یہ آج ہی بعد میں کھا لوں گا، بعد میں کر لوں گا، رکھ دیجئے میں بعد میں کھا لوں گا، نہیں، سب ہے ساتھ میں، سب کے ساتھ کھاؤ۔ جو ہے بچے اس طرح سے کہتے رہتے ہیں، اس لیے میں یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ کر لوں گا، بعد میں کھا لوں گا، نہیں، ابھی سب کے ساتھ۔
بعد والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے جو چیزوں کو ٹالتا رہتا ہے۔ تو انسان بھی کبھی کبھی شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے، جس کو پھانس لیتا ہے شیطان تو پھر اس کا برا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 صحابہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہی میرے دل میں خیال رہتا تھا، یہاں تک کہ بالکل جانے کا ٹائم آ گیا۔ یہ ایسی بات تھی، اس سفر میں ہر شخص جس کے پاس طاقت تھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی، سب کا جانا ضروری تھا۔ اس کو نفیر عام کہتے ہیں، یعنی آپ نے عام اعلان کر دیا تھا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ ایک ہوتا ہے کہیں چوائس رہتی ہے تو وہاں کوئی پیچھے رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں چوائس نہیں تھی، اصل میں بالکل اعلان عام تھا، سب کو جانا ہے، اس لیے سب کو جانا تھا، جو بھی معذور نہیں ہے سب کو جانا تھا۔ کہا کہ آج کروں گا، کل کروں گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا ٹائم ہو گیا۔ تب بھی جو ہے ابھی شیطان کوئی بات نہیں، یہ لوگ تھوڑا آگے نکلیں گے، میں جلدی سواری جو ہے بھگا کر کے ان کے پیچھے ان کو پکڑ لوں گا، جا کر کے جلدی جلدی دوڑ کر کے ٹرین پکڑ لیتے۔ کبھی کبھی تو آدمی وہ سوچتا ہے تو ہمیشہ ٹرین مل نہیں جاتی، کبھی کبھی چھوٹ بھی جائے گی، کبھی دوڑتی بس کو پکڑنا چاہیں گے جلدی میں تو کبھی پکڑ لیں گے، لیکن کبھی زمین پر گر بھی جائیں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلے ہی سے کیوں نہیں اس کی تیاری کر لی جائے؟ تو کہا اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایسا کر لوں گا، دل میں ایسے ہی خیال آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن یہ نہیں جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد ہی یہ بات ہوئی ہے، جو یہ پارہ شروع ہوتا ہے نا، تو یہ جب آپ ایک ایک آدمی کو بلا کر کے پوچھ رہے ہیں تو اس موقع پر یہ منافقین آ کر کے جھوٹے عذر بیان کر کے انہوں نے اپنا چھٹکارا پا لیا۔ جھوٹ سے انسان کو اس دنیا میں چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹ سے اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آدمی بچ سکتا ہے یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر سنتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہتے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اس وقت، کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صلاحیت دی تھی، میرے پاس اتنا ہنر تھا کہ میں کسی کے پاس بھی بیٹھ کر کے چکنی چپڑی باتوں میں اسے جو ہے اس طرح سے پھنسا دو کہ وہ میری بات پر یقین کر لے جتنا بھی میں جھوٹ بول دوں، اتنی صلاحیت تھی میرے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھے، آپ نے پوچھا ان سے کیوں پیچھے رہ گئے، تو یہی کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کے علاوہ دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی اگر میں ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ نے میرے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ میں کچھ بھی عذر بیان کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا تھا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں نے آج آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا تو کل اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کا پردہ فاش کرتا۔ آپ کے پاس تو وحی آتی ہے، آسمان سے وحی آتی ہے، لوگوں کے دلوں کے بھید کو جاننے والا رب العالمین عرش پر ہے، وہ عرش سے وحی بھیج دے گا، آپ کو بتا دے گا کہ کعب بن مالک نے جھوٹ کہا۔ اس لیے آپ سے میں جھوٹ نہیں کہوں گا، بالکل جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ سستی تھی میری۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا۔ جب یہ باہر نکلے تو ان کے اپنے گھر کے لوگ، ان کے ملنے والے ان سے کہنے لگے کیا کعب کے اب تک تو اتنی نیکیاں کیے ہو، کیا اتنا جو ہے آج اگر جھوٹ بول بھی دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ سے تو ویسے ہی معاف ہو جاتا تھا، کیا اتنا نہیں کر سکے؟ کہا کہ لوگوں نے اتنا کہا کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خیال آ گیا
کہ چلو میں بھی جھٹلا دوں اپنے آپ کو کہ اللہ کے رسول جو پہلے کہا تھا وہ غلط، صحیح بات یہ کہ میرا یہ عذر تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ اور بھی کوئی ہے، تو 2 آدمیوں کا اور نام لیا، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ کہا یہ دونوں نیک صحابہ، بزرگ صحابی تھے دونوں۔ کہا کہ جب ان کا نام لیا تو میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میرے لیے یہ لوگ نمونہ ہیں، منافقین نہیں، جو جھوٹ بول کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا، کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا 40 دن تک کے لیے۔ پہلے یہ اعلان ہوا کہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 3 سچے صحابہ، سوشل جب بائیکاٹ ہو جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وہ اسی پارے میں ہے کہ زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ دل میں خیال یہ آنے لگا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے، آپ کہتے ہیں سوسائڈ کر لینا۔ اتنی پریشانی کے دور سے گزرے تھے اس وقت۔ یہ تو نوجوان آدمی تھے، اس لیے باہر بھی نکل جاتے تھے، لوگوں کا سامنا بھی کرتے تھے، لیکن ان کے جو دوسرے 2 ساتھی تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تو گھر میں ہی روتے ہوئے بیٹھ گئے تھے، صرف آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ ہوتا ہے، غلطی کبھی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ ایک قطرہ آنسو، میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے کہا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب اتنے دنوں تک انہوں نے آنسو بہائے، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی اس سے۔ 40 دن گزرنے کے بعد ایک حکم آ گیا پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیان کرتے تھے۔ حدیث میں یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ مت سمجھے کہ قرآن میں آیت ہے کوئی۔ یہ حکم آ گیا کہ اب ان سے یہ کہیے کہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائے۔ اب بیویوں سے بھی نہیں، اب بیویوں سے بھی کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ یہ حکم جب آیا تب جو ہے پوچھا کعب بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا طلاق دے دے؟ کہا کہ نہیں، بس ان سے دور رہنا۔ بہت بوڑھے تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ دونوں بوڑھے صحابی تھے، زیادہ عمر کے تھے، بزرگ صحابی ہم کہیں گے آج کی زبان میں، ذرا اچھی زبان میں کہنا ہو تو بزرگ صحابی تھے۔ تو ان کی بیوی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں ہی گھر میں ان کی خدمت کرتی ہوں، اگر میں ان کو چھوڑ کے چلی جاؤں، ان کی کوئی خدمت نہیں کرے گا تو بہت پریشانی، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، خادم کی ضرورت ہے، میں خدمت کرتی ہوں۔ ان کی بیوی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ میں یہ مسئلہ خاص طریقے سے بیان کرنا چاہوں گا، ہماری جو بہنیں یا بیٹیاں سن رہی ہیں اوپر، ان سے بھی اور جن کے پاس بھی یہ درس پہنچے سب کے لیے۔ آج ایسا ماحول ہو گیا ہے ہماری بچیوں کا، وہ ایسی مینٹالٹی اور ایسی ذہنیت ان کی بنتی جا رہی ہے کہ پہلے تو شوہر کے گھر والوں کی خدمت کا مسئلہ تھا، شوہر کی ماں کا، شوہر کے باپ کی خدمت کا، یعنی ساس اور سسر کی، کہ ہمارے لیے خدمت ضروری نہیں ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا بھی ہماری ضرورت ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ابھی اس رمضان میں سوال آیا میرے پاس ہے کس طرح کا، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات کہ شوہر کے لیے کھانا بنانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے،
بیوی نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ شوہر کے لیے کھانا بنانا یہ میری ذمہ داری نہیں، میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں بیوی ہوں. یعنی وہ ایک ذہن کہ میں کوئی کک نہیں ہوں، میں جو ہے کھانا بنانا میری ذمہ داری نہیں. یہ کیا جو ہے ذہنیت بنتی جا رہی ہے، کیا جو ہے کس طرح کا جو ہے ماحول بنتا جا رہا ہے. کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا ان سے بھی بڑھ گئے ہیں. ان کی بیوی خدمت کرتی تھی ان کی، اس میں باقاعدہ اس کا ذکر، اور وہ خود آئی، صحابی وہ خود نہیں آئے بلکہ ان کی بیوی آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کے لیے ان کی خدمت کے لیے. تو اس میں تو بیوی کو خوشی ہوتی ہے اپنے شوہر کی خدمت کر کے. کہاں سے وہ محبت پیدا ہوگی؟ جو محبت، یاد رکھیے، شوہر جب گھر میں کھانا کھاتا ہے اور بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتا ہے، اس میں جس میں بیوی کی محبت شامل ہوتی ہے، وہ کسی اور کھانے میں وہ مزہ اس کو نہیں آ سکتا. پیسے سے آدمی کہیں سے بھی کھانا لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کسی ہوٹل میں کھا سکتا ہے، لیکن جو بیوی کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی بات ہے وہ کسی اور میں، وہ محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ چیز کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب وہ کھانا کھاتا ہے، تعریف کے دو بول بولتا ہے بیوی کے لیے، تو بیوی کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے اپنے شوہر کی زبان سے تعریف سے. یہ آپسی محبت اور آپسی تعلق کا جو ہے یہ انداز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے کہا کہ پھر تو شوہر بھی یہ کہہ دے گا کہ باقاعدہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا کہ بیوی کے کھانے اور کپڑے کے انتظام کے علاوہ شوہر کی بھی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے بیوی کو لے کر کے. اور کپڑا بھی بعض لوگوں نے صرف ایک کپڑا لکھا ہے، معمولی کپڑا، اور بعض لوگوں نے سال میں صرف 2 کپڑے. بس ذمہ داری اس کی بھی، ڈیوٹی تو اس کی بھی اتنی ہی ہے، علاج کی بھی جو ہے ڈیوٹی نہیں ہے، یہاں تک لکھا ہے، وہ ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی. پھر تو وہ بھی جو ہے کچھ بھی ہو مسئلہ. ابھی آج تو کیا ہے، موبائل ضروری ہے، موبائل نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی. موبائل کو ریچارج کرنا پھر وہ شوہر کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ نہیں کرائے گا ریچارج. تو یہ سارے مسائل جب پیدا ہوں گے تو کیا گھر کی زندگی اچھی زندگی ہوگی، ازدواجی زندگی اچھی زندگی ہوگی. شوہر اور بیوی کا جو گھر کے اندر آپسی جو تعلق ہوتا ہے کیا وہ اچھا ہوگا؟ جو ہے تو یہ سب چیزیں ہر جگہ ڈیوٹی نہیں دیکھی جاتی، یاد رکھیے. جو اب کوئی آدمی ہے یہاں مسجد میں آیا، کوئی چیز گری ہے، اس کو اٹھا کر کے کوڑے دان میں لا کے ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا؟ یا وہ یہ سوچے نہیں ہے میری ڈیوٹی نہیں ہے؟ ہر چیز ڈیوٹی نہیں دیکھی جاتی کہ میری ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے. ڈیوٹی کے لحاظ سے سب لوگ چلنے لگے تو راستے میں ایک شخص گر گیا گشی کھا کر کے، اور سب گزرنے والے کہہ رہے کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، ویسے ہی نہیں جائے گا. پھر تو یہاں ہوتا یہی ہے نا کہ لوگ اس کو لے کے جائیں گے، فوراً ہسپتال پہنچائیں گے، فوری ٹریٹمنٹ اور علاج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی جو ہے فیصلے سے اس کو شفا بھی مل سکتی. تو ہمیشہ ڈیوٹی نہیں دیکھی جاتی ہے کہ میری ڈیوٹی میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی ہے. بعض لوگوں کے اس طرح کی ذہنیت بنتی ہے، وہ غلط ذہنیت بن جاتی ہے. میں اب عام طریقے سے لطیفے یا قصے کہانیاں نہیں بیان کرتا، لیکن میں آپ کو اسی سلسلے کا ایک جو ہے چیز جو ہے ایک پہلے جو چیز ہوئی ہے اس کے جو ہے لوگ بیان کرتے ہیں اس کو. وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہی ہے کہ جب کسی کو اپنے یہاں خادم رکھتا تھا تو ساتھ میں کیا ہے، اس کی پوری ڈیوٹی اور پوری تفصیل لکھ کے دے دیا کہ یہ جو ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ کو کرنا ہے. بعض لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں اس میں، پھر جبکہ تھوڑی نرمی برتنی چاہیے لیکن وہ سخت ہوتے ہیں. تو وہ شخص مالک ایک دن، پہلے جو ہے کنویں ہی ہوتے تھے ہر ایک کے پاس،
بورویل وغیرہ کا کوئی تصور تو نہیں تھا. جن کے یہاں بھی گھر میں پانی کا انتظام ہے تو وہ جو ہے کنویں کا ہوتا تھا. کنویں میں گر گیا وہ مالک, وہ خادم کو پکار رہا ہے باہر نکالو. کہا کہ میں لسٹ دیکھتا ہوں پہلے کہ یہ میری ڈیوٹی میں آتا ہے یا نہیں. ہر چیز ڈیوٹی سے نہیں ہوتی ہے. ڈیوٹی کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ڈیوٹی میں ہے تبھی جو ہے یہ کام کروں گا, نہیں تو نہیں کروں گا. تو یہ بات چل آئی بیچ میں وہ بیوی کو لے کر کے کہ ان کی بیوی نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ان کی خدمت کرتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کیا اسلام میں کوئی ایسی سختی تھوڑی نہ ہے, جہاں پریشانی ہو وہاں آسانی بھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. بہرحال 50 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. قرآن میں ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے. توبہ ان کی قبول ہو جاتی ہے, اور توبہ جو قبول ہوئی ہے تو قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور قیامت تک یہ چیز رہے گی. جو انہوں نے عہد کیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس عہد کو آپ کو یاد دلاتا ہوں. وقت ہو گیا تو بات یہ اسی پر ختم کروں گا, ورنہ اس میں مسجد زرار کا بھی ذکر ہے. پھر بعد میں آگے چل کر کے فرعون کے تعلق سے بھی 1-2 بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اس کا بھی جو ہے آخر میں تھوڑا ذکر جو ہے آیا ہوا ہے. انہوں نے عہد کیا کہ اللہ کے رسول سچائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے اور یہ مرتبہ ملا ہے, اور میں عہد کرتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا. کہتے ہیں کہ بڑی آزمائشیں آئیں میرے اوپر, بڑی آزمائشوں سے گزرا میں, جہاں جھوٹ بولنے کا موقع آتا تھا, لیکن جو میں نے عہد کیا تھا اس پر میں قائم رہا, اور پھر کبھی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر کبھی جھوٹ نہیں بولا. پہلے بھی سچے تھے, بعد میں بھی سچے, اور ہمیشہ سچے, اور سچوں کا ہی بول بالا ہوتا ہے, انہی کا نام ہوتا ہے. آخر میں میں نے آپ سے کہا کہ جو فرعون کا ذکر ہے وہ تھوڑی سی بات اس کی کہ اسی جو ہے پارے کے اندر فرعون کو دریا میں جو ڈبو دیا گیا تھا, ہلاک کر دیا گیا, اس کا ذکر بھی موجود ہے. تو جب اسے دریا میں بالکل جو ہے اس کی وہ اور اس کی فوج پوری پانی کے دونوں طرف سے اب یہ پانی کے درمیان آ گئے, اور اس نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا کہ اب تو دنیا سے رخصت ہی ہے, تب کیا کہتا ہے کہ میں بھی ایمان لایا. اس کے وہ ذکر ہے ایسا, آج وہ یاد دلانا چاہتا ہوں. بس کہا کہ میں بھی اب ایمان لاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ایمان کا وقت. کہا کہ ایمان تو نہیں تم سے قبول کریں گے ہم, لیکن تمہارے جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ دنیا والوں کو ہمیشہ عبرت ہوتی رہے. اور اس کے جسم کو دریا نے باہر پھینک دیا تھا. ننجی کبھی بدن نہیں گئی, جو اس میں آیتیں جو آتی ہیں کہ ہم تمہارے جسم کے ساتھ تم کو نجات دیں گے, جس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اصل سائیکالوجی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو اس کا خوف دلوں میں اتنا بیٹھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے کہ اگر اس کی لاش کو یہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو کبھی ان کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ مر گیا ہے. وہ خواب میں بھی ہمیشہ اس کا ڈر ان کو بیٹھا, اتنا ڈر جو ہے بیٹھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے پہلے اسے دیکھ لے, اور رہتی دنیا تک کے لیے اسے نشان عبرت بنایا کہ دنیا کا کوئی بھی ظالم شخص یہ سمجھ لے کہ وہ فرعون سے بڑی طاقت اور اس سے بڑا ظالم نہیں ہوگا, اس کا بھی یہی انجام ہوگا. تو ہر ظلم کا انت ہوتا ہے, اس کی انتہا ہوتی ہے. جب وہ اپنی انتہا کو پہنچے گا تو یہ ظلم خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اس دنیا میں نظام ہے. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.